حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترى المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ تم صاحبان ایمان کو دیکھو گے کیسے، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، اور ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں۔ تین چیزیں بیان ہیں۔ کمثل الجسد، جیسے ایک جسم ہوتا ہے، اذا اشتکا عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ فرمایا کہ اگر جسم کا کوئی ایک پارٹ، کوئی ایک آرگن وہ شکایت کرتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تو پورا جسم، پورا وجود اس ایک بیمار حصے کی فریاد پر کیسے لبیک کہتا ہے، کیسے یاد رکھتا ہے۔ فرمایا کہ پورا وجود اس عضو کے ساتھ شب بیداری کرتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ حدیث کے لفظوں پر غور کریں کہ جو تعلق آپ کے تمام باڈی کے آرگنز کا ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ انٹرنل آرگنز ہوں یا ایکسٹرنل ہوں، اگر آپ کے پاؤں کے ناخن میں کوئی تکلیف ہو جائے تو اس پورے جسم کا ایک دوسرے سے اس قدر تعلق مضبوط ہوتا ہے کہ اس پاؤں کے ناخن کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے نہ صرف پورا وجود شب بیداری کرتا ہے بلکہ بخار میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آج ہمیں کشمیر، فلسطین اور دنیا کے دیگر خطوں کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم میں رحم، محبت اور شفقت کی یہ کیفیت محسوس نہیں ہوتی تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، کیا ہم مسلمان ہیں؟ پر یہ سوال اپنے آپ سے کرنا ضرور بنتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان۔ فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح سے ہوتا ہے۔ یا آپ عمارت کی اینٹوں کو، اگر بلاکس کو دیکھیں تو فرمائیں یشد بعضہ بعضا۔ اگر آپ اینٹوں کے ڈھیر کو دیکھیں تو وہ ایک ڈھیر ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اینٹیں، وہ بلاکس ایک منظم انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر ایک مضبوط دیوار کو نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ وہ ایک بہت ہی افتراق اور انتشار کی کیفیت میں وہ اینٹیں ایک مقام پر پڑی ہوئی، تو آپ ان کو اینٹوں کا، مٹی کا ڈھیر کہہ سکتے ہیں۔ وہ عمارت یا دیوار کبھی نہیں بنتی۔ تو ایگزیکٹلی اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل ایمان ایک عمارت کی اینٹوں کی مانند ہے۔ تو جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، تو فرمایا ایمان والے بھی ایک دوسرے کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمہ توحید و رسالت کی بنیاد پر، اس نظریے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا آپ ایتھنک بنیادوں پر، کاسٹ سسٹم کی بنیادوں پر، کیا ریلیجیس سیکٹیرینزم کی بنیاد پر آپ پوری امت مسلمہ کو ایک کر سکتے ہیں؟ آپ جغرافیائی اختلافات، زبان کے اختلافات، اس لیے اقبال نے کیا کہا تھا، جو کرے گا امتیاز رنگ و خوں مٹ جائے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ پوری امت مسلمہ کو جو دنیا کے مختلف اطراف و اکناف میں پھیلی ہوئی ہے، آپ انہیں لسانی، قومی، فرقہ وارانہ بنیادوں پر اختلافات کے ساتھ آپ انہیں جوڑ سکیں۔ اگر مسلمان یشد بعضہ بعضا اور کأنہم بنیان مرصوص، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی کیفیت میں کھڑے ہو سکتے ہیں، تو وہ طریقہ صرف ایک ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے نقطہ نظر پر ایک کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ امکان ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صلی